بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہیں جو قرآن مجید پڑھے اور قرآن مجید دوسروں کو پڑھائے۔ آج آپ دیکھیں معاشرے کے اندر اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، ان کی تعلیم کا انکار نہیں، لیکن وہاں پر لاکھوں روپیہ لگایا جاتا ہے ہر چیز، اور پھر تعلیم کے نام کے اوپر بے راہ روی کتنی ہے۔ لیکن دوسری طرف قرآن مجید مفت پڑھا بھی جاتا ہے، مفت پڑھایا بھی جاتا ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ قرآن پاک کو اہمیت نہیں دیتے۔ چند ایک احادیث سماعت فرمائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا عبادت گزار وہ شخص ہوتا ہے جو سب سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دلوں کو اسی طرح زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ جب لوہے کو پانی لگ جائے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح گناہ کرنے کے ساتھ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وما جلاؤہا، تو دلوں کی صفائی کس طرح ہوگی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے سے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے، موت کو کثرت سے یاد کرنے سے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ فرمایا جو شخص الف لام میم پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، تو الف ایک حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے، تو جو بندہ الف لام میم پڑھے گا تو یہ نہیں کہ اس کو 3 نیکیاں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو الف لام میم کے بدلے میں 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ 30 نیکیاں، ذرا غور فرمائیں۔ قرآن پاک کی تعلیم جو ہے حدیث پاک کے اندر ہے، سب سے افضل تعلیم قرآن پاک کی تعلیم ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہوتا ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے۔ میں نے کالجز کے اندر پڑھایا، وہاں پہ دیکھا ہے کہ میتھ ہے، انگلش ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ کورسز ہوتے ہیں، اور بوائز گرلز وہاں پہ لاکھوں روپیہ دیتے ہیں، لاکھوں روپیہ دے کر، اور ٹیچرز پروفیسرز ان کے پیچھے آگے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، اس کی افادیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ وہ دنیا کی تعلیم ہے اور ان کا مقصد دنیا ہے، اس کا مقصد دنیا کمانا ہے، لیکن یہ دین کی تعلیم ہے، یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے، اور اس کا ایک ایک حرف پڑھیں گے تو اس نے قبر کے اندر کام آنا ہے۔ ہمارے بزرگان دین اساتذہ فرمایا کرتے تھے جب بچہ پہلے دن وہ نورانی قاعدہ یسل قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو ادب یہ ہے کہ اس کو بھی سینے کے ساتھ لگا کے جاتا ہے، اور جو بچہ سکول میں پہلے دن پڑھنے کے لیے جاتا ہے اس کی کتابیں اپنے پیچھے رکھ کے لٹکا کے لے کے جاتا ہے بستے پہ، تو یہ نشانی ہے کہ یہ قرآن جب وہ سینے میں رہے گا اور قیامت تک کام آنے والا ہے، اس نے آگے کام آنا ہے، اور وہ جو تعلیم پیچھے لٹکائی ہے اس نے دنیا کے اندر ہی رہا، دنیا کا مفاد ہے، دنیا کی جو وہ رکھ رکھاؤ ہے۔ تو افضل ترین یہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، قرآن مجید پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن پاک پڑھنے میں ماہر ہے وہ قیامت والے دن کرامن کاتبین کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی زبان کے اندر لکنت ہے، وہ رک رک کر پڑھتا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہے، اور اسے تیزی کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا، صحیح طریقے سے نہیں پڑھا جاتا، لیکن قرآن پاک صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو دگنا اجر ہے۔ ایک قرآن پاک پڑھنے کا اجر ہے، اور دوسرا اپنا قرآن پاک کا تلفظ صحیح کرنے پر جو محنت لگتی ہے، جو اس نے محبت کی ہے، مشقت کی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں آج کل دیکھیں نا، لوگوں کو دنیا کے سارے مسئلے مسائل سیاست ہر چیز یاد ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں لوگوں کو قرآن پاک یاد نہیں ہوتا،
اگر کہیں بھی نا نماز دعائے قنوت، وہ کہتے ہیں زبان پہ نہیں چڑھتے۔ اب 2 منٹ بعد اس سے پوچھ لیں کہ گالیاں آ جاتی ہیں زبان پہ، دنیا کی ساری باتیں آ جاتی ہیں زبان پہ، یہ نہیں آ رہا۔ آپ کوشش تو کریں، جب اللہ خود قرآن کے اندر بار بار یہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن جو ہے وہ آسان کر دیا ہے، ہم نے قرآن مجید آسان کر دی ہے۔ کن کے لیے؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے جو کوئی قرآن پاک یاد کرنے والا۔ اب دنیا کے اندر دیکھیں نا، پہلی جو کتابیں تھی تورات، زبور، انجیل، وہ اللہ کے نبیوں کو یاد ہوتی تھی، امتیوں کو یاد نہیں ہوتی تھی۔ سرچ کر کے دیکھ لے، پہلی کتابیں نبیوں کو زبانی یاد ہوتی تھی، امتوں کو یاد نہیں ہوتی تھی۔ یہ قرآن پاک کا اعزاز ہے کہ نبی پاک کے صدقے سے نبی پاک کو بھی یاد تھا اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کو بھی یاد تھا، اور قیامت تک جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہم دیکھتے ہیں، بعض اوقات خبروں کے اندر آیا ہوتا ہے کہ یہ 3 سال کا بچہ یہ قرآن پاک بڑے اچھے طریقے سے، 4 سال کا بچہ بڑے اچھے طریقے سے پڑھ رہا ہے، 10 سال کے بچے قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں، 12 سال کے بچے قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، قرآن یاد کیا کرو۔ قرآن ہے یاد، یہ میں جو حدیث پڑھنے لگا ہوں بڑی زبردست حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ قرآن یاد کیا کرو، اس لیے کہ جس بندے کے سینے کے اندر قرآن ہوتا ہے، قبر کی مٹی جو ہے اس بندے کے جسم کو نہیں کھاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ قبر کے اندر جائے گا، ان اللہ تعالی اوحا الی الارض، اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے لا تأکلی جسدہ، کہ اے زمین تم نے جو ہے فلاں میرا بندہ ہے، میرے قرآن سے محبت کرتا تھا، قرآن کو یاد کرتا تھا، تو تم نے اس کے جسم کو نہیں کھانا۔ لأن فی جوفہ قطعۃ من القرآن، اس لیے کہ اس کے سینے کے اندر کچھ نہ کچھ قرآن پاک موجود ہے۔ اب اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ جو پورا حفظ کرے تو پھر ہی ہے، جو پورا حافظ قرآن اس کی تو برکتیں الگ ہیں نا، وہ تو احادیث الگ ہیں، شفاعت والی احادیث الگ ہے، جو عمل کرے وہ احادیث الگ ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ قرآن یاد کیا کرو، جتنا ہو سکے قرآن یاد کیا کرو، اس لیے کہ جس کے سینے کے اندر قرآن ہوتا ہے، قبر کے اندر مٹی اس کے سینے کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور فرمایا کہ جس کے سینے میں قرآن کا کوئی لفظ ہی موجود نہ ہو اور اس نے قرآن پڑھا ہی نہ ہو، قرآن یاد ہی نہ کیا ہو، تو اس کا سینہ جو ہے وہ ویران اور پرانے گھر کی طرح ہے۔ آخری آج حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے، قرآن مجید پڑھتے پڑھتے اس کے پاس وقت ہی نہ لگا کہ وہ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے کچھ مانگے، سوال کریں، ٹھیک ہے، مانگنے کے لیے، دعا کے لیے اس کے پاس وقت نہ لگا، ٹائم نہ ملا اسے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی برکت سے اس بندے کو ان لوگوں سے بھی زیادہ دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دستے سوال دراز کرتے ہیں، یعنی ان لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے کو زیادہ دیتا ہے جو گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتے ہیں۔ اس بات کا وہ تجربہ کر کے دیکھ لے، قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ جو کہتے ہیں نا لوگ گھروں کے اندر غربت ہے، تو نبی پاک سے صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ گھر میں غربت بڑی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے سورہ واقعہ پڑھا کرو، سورہ واقعہ پڑھا کرو۔ پھر صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ محتاجی بڑی ہے گھر میں، فرمایا جب گھر میں جایا کرو کہا کرو السلام علیکم، گھر والوں کو سلام کیا کرو، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو سلام کیا کرو۔ اور نبی پاک نے فرمایا اس کے بعد 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ دیا کرو، 3 مرتبہ قل ہو اللہ کی تلاوت کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر سے غربت اور محتاجی کو دور فرما دے گا۔ باقی انشاءاللہ کل کریں گے، دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔